آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز جنت کی کنجی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مفتاح الصلاۃ فی الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نماز جنت کی کنجی ہے, چابی. سمجھتے ہیں چابی کی؟ تو آپ بتائیے, واہ واہ, کی بھی کیا چیز ہے یار. دیکھو میرے بھی گچھے میں 5 کیے ہیں, آپ کے بھی چابی کے اس کے اندر باؤنچ کے اندر 5 6 7 8 10, کسی کے پاس 10 زیادہ بھی ہوں گے, دولت زیادہ ہوگی تو الگ الگ رکھی ہوگی, تو اس کی چابی ہے کہ نہیں پتا. کسی کے پاس ویئر ہاؤس کی چابی ہوگی, کسی کے پاس اپنے شو روم کی چابی ہوگی, کسی کے پاس فلانے کی چابی ہوگی, آفس کی چابی ہوگی, 12 چابی ہیں. بتائیے یار اللہ کی قدرت ہے نا, کیا ایک ہی تانے میں ساری لگ جاتی ہے؟ نہ بتاؤ زور سے, نیور ٹرائی کر لو. وہ جگاڑ وگاڑ کی بات نہیں کرتا, کوئی میکینک کو ہلکا سیدھا, لیکن نہیں لگے گی. ہم بھی مسجد میں آتے ہیں, بعض اوقات 6 چابی ہوتی ہیں, ابے یار مسجد کی چابی تو بھول گئے. بعض اوقات ہو جاتا ہے ایسا معاملہ, تو وہ چابی جس کی ہوتی ہے اس پہ لگتی ہے. تو کیا فرمایا میرے سرکار علیہ السلام نے, جنت کی کنجی کیا ہے؟ نماز. یہ نماز ہی جنت کے تالے کو کھولے گی. اگر تمہارے پاس 5 دندانے والی چابی ہوگی, اور چابی نہیں, چابی بولے ہمارے پاس تو بہت ہے, وہ جن کے پاس بہت ہے تو جائیں, جہنم کی تو ہو سکتی ہے, جنت کی نہیں ہو سکتی. 5 دندانے والی جماعت, 5 وقت کی نماز, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, یہ 5 دندانے ہوں گے تب کھلے گا جنت کا دروازہ. جب تمہارے پاس اتنی اہمیت ہے اس چابی کی, تو ہم کیوں دور ہیں 5 وقت کی نمازوں سے؟ میرے دوستوں بزرگوں, کیوں دور؟ سوچئے 5 وقت کی نمازوں سے آج ہماری دوری کا مقصد کیا؟ دیکھیں نا, ایک اور میں محبت والی بات کر کے, آقا علیہ السلام, اللہ اکبر, آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں دیکھیں سب سے زیادہ جس کو اہمیت دی, کوئی عبادت, وہ نماز. تصور کریں, کوئی مرحلہ ہو, کوئی معاملہ ہو, آقا علیہ السلام نماز سے مدد دیتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. حضور کو سفر کرنا ہوتا تھا, 2 رکعت نماز. حضور علیہ السلام سفر سے واپس آتے تھے, 2 رکعت نماز, 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے, ہے نا. آپ دیکھیں معراج شریف میں کیا تھا, کتنی جگہوں پر کیا پڑھا آپ نے؟ نمازیں پڑھی نا. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پہ نماز, موسیٰ علیہ السلام کے خطبے پہ نماز, اور پھر جماعت زمین پر پہلے مرحلے پر کیا فرمائی؟ 2 رکعت نماز کن کے لیے پڑھائی؟ پیچھے تمام انبیاءوں کے نماز. عرش پر پہنچے, آسمان پر پہنچے تو فرشتوں کے لیے جماعت کی, تو کیا ادا کیا؟ نماز. اتنی محبت آقا علیہ السلام کو. سرکار فرماتے ہیں کوئی بھی تمہاری مشکل ہو نا, یہ دنیا کے چکروں میں نہ پڑھو, نماز پڑھو, اللہ تمہاری مشکل حل فرما دے. نماز میں ہر چیز مل جاتی ہے. مولا علی فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ تو رب سے بات کرے تو نماز ادا کر. پھر تو چاہتا ہے کہ رب مجھ سے بات کرے تو قرآن پاک پڑھ. اللہ اکبر. جو مولا علی کا فرمان ہے بڑا مشہور میرے دوستوں بزرگوں. تو اب دیکھیے ہجرت کا بھی دیکھیں نا, 2 رکعت میں آپ بات کریں تھے, بڑا لذیذ لطیف سے جملہ آپ کے سامنے نظر کرتا ہوں بڑی محبت کے ساتھ. یہ روایت نمازی کی بات ہو رہی ہے نا, کتنی اہمیت ہے نماز کی. صحابہ کرام ہجرت کر کے مکے سے کہاں ہے؟ مدینے. اب مکے کے معاملات کیا تھے, بہت سے مسلمان ہو گئے تھے نا, تو عمرہ بھی ادا کرتے تھے, ڈیلی طواف بھی کرتے تھے کعبے کا, اور کعبے کو چھوڑنے کا پھر کس کا دل ہو. نئے شہر میں آئے سب اداس, سب. سرکار خود بھی یار نہیں, سرکار صاحب کہتے کعبے کا ذکر انشاءاللہ اگلے ہفتے ہے نا, تو آپ سنیں گے کہ کس طرح حضور صاحب ملوم بھی رہتے تھے, اور صحابہ کے چہرے اترے ہوئے رہتے تھے. آپ دیکھتے رہتے. کئی عرصہ گزر گیا. سننا توجہ سے, اللہ کتنا پسند کرتا ہے اپنے حبیب کو, اللہ کیسے خیال رکھتا ہے. بنی تو مسجد قباء پہلی مسجد اسلام کی نا, اور یہ صحابہ کو دیکھ رہے ہیں. سرکار علیہ السلام نے ایک دن پوچھ لیا, یار صحابہ تمہارے چہرے دیکھتا ہوں مرجھائے ہوئے, ہمیشہ ٹینشن میں, کیا ہے یار, تم کیا ہوا؟ بولے یا رسول اللہ خدا گواہ ہے, ہمیں کعبہ شریف یاد آتا ہے, ہمیں عمرہ یاد آتا ہے. ہم تو عمرہ روز کرتے تھے, ان کافروں نے راستہ ہی روک دیا ہے, اب ہم عمرہ کیسے کریں, ہم طواف کیسا کریں؟ حضور علیہ السلام نے کہا ہاں یار میرا دل بھی ملول اسی بات پر ہے. اور حضور نے نگاہ جھکائی, وہاں اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. فرمایا جاؤ محبوب کو فرما دو, گھبراتے کیوں؟ اے محبوب آپ کے صحابہ کیوں گھبراتے ہیں؟ جاؤ قیامت تک کے لیے آپ کے اور آپ کی امت کے لیے جس نے مسجد قباء کے اندر 2 رکعت نفل پڑھی, میں اس کو عمرے مبرور کا ثواب عطا کروں گا. 2 رکعت نماز میں مل رہا ہے عمرے کا ثواب. اتنا آسان نہیں ہے جو آپ لوگ بوڑھے ہم جیسے بڈھوں سے پوچھو, کتنا مشکل تکلیف دے بظاہر لگتا ہے نا, پہننا, احرام, جانا, سفر کے خرچے, مال.
اور اس میں بھی غلطی ہو جائے تو عمرہ ہوا کہ نہیں ہوا تمہیں نہیں معلوم، لیکن یہاں اللہ فرما رہا 2 رکعت نفل پڑھ لے. کہاں پہ؟ مسجد قباء میں، تیرا عمرہ پکا قبول ہو گیا. اور صحابہ خوش ہو گئے میرے دوست بزرگوں. تو میرے دوستوں اب آئیے نا آخری بات کروں. عرش پر اللہ اکبر، عرش پر میرے آقا علیہ السلام یہ نماز. ایک بات یاد رکھو، نماز تو پڑھو لیکن حضور کی محبت میں پڑھنا. ہر وقت تصور یہ رکھنا کہ حضور نے کس طرح نماز پڑھی، میں ویسے پڑھ رہا ہوں. تحیات پہ پہنچنا نا، اور جب یا ایھا النبی پر پہنچنا نا، یا ایھا النبی، اور کہنا نا السلام علیکہ یا پہ بھگنے والوں یہاں بھی یا ہے، یا رسول اللہ، یا ایھا النبی کس کو بولا جا رہا ہے؟ یا رسول اللہ کو نا. یا رسول اللہ سے بھگنے والوں دیکھو نماز میں پڑھتے ہو، بھلے تم یا نبی کہہ دو. اب میں عبد المتین کو متین احمد کہہ دوں تو کیا متین تو ہے نا وہ میرے دوستوں کسی کا نام آتا، لیکن یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہے نا. کیسا تھا اللہ کے نبی جب معراج میں پہنچے نا تو کچھ لے کر جانا تھا تحفہ اللہ کے لیے. اللہ کو فرمایا یا اللہ میں ایک تحفہ 3 تحفے آپ کے لیے لایا ہوں یا رب العالمین. اللہ نے فرمایا اے محبوب ارشاد فرمائیے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا التحیات والصلوات والطیبات. کتنی چیزیں ہوئی؟ 3 تحفے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے نا. یہ نا لوگوں نے یہاں لکھا، ہمارے نہیں غیروں نے، ہمارے سے برات مسلمان نے، غیروں نے لکھا کہ یار تب اسلام میں تو ایک السلام قبل الکلام، السلام قبل الکلام، جب بھی کلام کرو تو سلام کہو. تو اللہ نے اپنے رب کو سلام ہی نہیں کیا، پہلے ہی شروع ہو گیا وہ تحیات. سنو اس کی توجیہ اور اس کی دلیل یاد رکھو. اللہ تو خود سلام ہے، اللہ تو خود سلامتی دیتا ہے. اس کے لیے سلام کیا ہے؟ اس کے لیے سلامتی کیا ہے؟ سمجھے سلامتی تو ہمارے تمہارے لیے ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا التحیات والصلوات والطیبات. اللہ نے فرمایا محبوب یہ 3 تحفے آپ لائے ہیں، اب 3 تحفے میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ یا ایھا النبی، یا رسول اللہ، ایھا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ. السلام یا ایھا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ، رحمت بھی برکت بھی اور سلام بھی میرے محبوب. اللہ مفسرین فرماتے ہیں جس نماز میں اللہ فرماتا ہے جس نماز میں اللہ کے حبیب پر سلام نہیں ہوگا وہ نماز میں قبول ہی نہیں کروں گا. استاد خالد فرماتے ہیں کہ ذکر شامل نماز میں خالد، ذکر شامل نماز میں خالد، پنج گانا میرے حضور کا ہے. سب کہو پنج گانا. اللہ تعالیٰ مجھے میری اپنی اولادوں کا، ہم سب کی اولادوں کو، اللہ گھر والوں کو نیک اور نمازی بنا اور ہمیں پنج وقت باجماعت نماز کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت اللہ.